باب الوضوء من مس الذکر عن بصرہ بنت صفوان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مس ذکرہ فلا يصلی حتى يتوضأ وفی الباب عن ام حبیبۃ وابی ایوب وابی ہریرہ واروا ابنۃ انیس وعائشہ وجابر وزید بن خالد وعبد اللہ بن عمرو قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح ھکذا روا غیر واحد مثل ھذا عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن بصرہ روا ابو اسامۃ وغیر واحد ھذا الحدیث عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن مروان عن بصرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا بذلك اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو اسامۃ بهذا روا هذا الحديث ابو الزناد عن عروہ عن بصرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا بذلك علی بن جحر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن عروہ عن بصرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه وهو قول غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وبه يقول الاوزاعی والشافعی واحمد واسحاق قال محمد اصح شيء في هذا الباب حديث بصرہ وقال ابو زرعة حديث ام حبیبة في هذا الباب اصح وهو حديث العلاء بن حارث عن مكحول عن عنبسة بن ابي سفيان عن ام حبیبة وقال محمد لم يسمع مكحول من عنبسة ابن ابي سفيان وروى مكحول عن رجل من عنبسة غیر هذا الحدیث وكأنه لم ير هذا الحديث الصحيح باب ترک الوضوء من مس الذکر عن قیس بن طلق بن علی الحنفی عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وهل هو الا مضغة منه او بضعة منه وفي الباب عن ابی امامہ قال ابو عیسیٰ وقد روی من غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ وقد روى غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبعض التابعین انہم لم يروا الوضوء من مس الذکر وهو قول اہل الکوفہ وابن المبارک وهذا الحدیث احسن شیء وروى في هذا الباب وقد روى هذا الحديث ایوب بن عتبہ ومحمد بن جابر عن قیس بن طلق عن ابیہ وقد تکلم بعض اہل الحدیث في محمد بن جابر وایوب بن عتبہ وحدیث ملازم بن عمرو عن عبداللہ بن بدر اصح و احسن فقہائے کرام کے مابین نواقض وضو کی تنقیح میں اختلاف ہوا ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیت او جاء احد منکم من الغائط میں نواقض وضو کا بیان ہے، اور او لامستم النساء میں نواقض غسل کا بیان ہے۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ ائمہ ثلاثہ او لامستم النساء کو بھی نواقض وضو سے متعلق مانتے ہیں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ او جاء احد منکم من الغائط نواقض وضو سے متعلق ہے، اس میں تمام نواقض وضو آ گئے ہیں۔ گویا کہ او جاء احدکم من الغائط کا مطلب یہ ہوا کہ جسم کے کسی بھی حصے سے ناپاکی کا خروج ہو، فقط خروج نجاست ناقض وضو ہے، خواہ سبیلین سے ہو یا نہ ہو۔ خروج نجاست یہ ناقض وضو ہے۔ حاصل کلام آیت میں تمام نواقض وضو آ گئے ہیں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مباشرت فاحشہ بھی ناقض ہے، وہ کیسے یہاں شامل ہو گئی، تو جواب یہ ہوگا کہ مباشرت فاحشہ در حقیقت مظنہ خروج نجاست ہے، اس لیے اس کو ناقض ٹھہرایا گیا۔ جس طرح کہ نوم فی نفسی ہی ناقض نہیں، بلکہ چونکہ مظنہ خروج نجاست ہے استرخاء مفاصل کی وجہ سے، اس لیے ناقض کہا گیا۔ اگر کسی چیز کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ نجس ہے تو اس کا خروج ناقض وضو ہو جائے گا۔ مثلا قرآنی آیات سے معلوم ہوا کہ دم مسفوح نجس ہے تو اس کے خروج سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ طریقہ استدلال کا ہے، اور یہ طریقہ لمی یعنی یہ دلیل لمی کہلاتی ہے۔ اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں چیز ناقض ہے تو وہ چیز نجس ہوگی، مثلا قے، یہ استدلال کا طریقہ انی کہلاتا ہے، دلیل لمی اور دلیل انی۔ اگر یہ اعتراض یہاں کیا جائے کہ
ریح تو ناپاک نہیں ہے تو پھر اس کے خروج سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ ریح ناپاک ہے اس لیے کہ اس کا گزرنا ناپاکی سے ہوتا ہے۔ پھر یہ اشکال ہوگا کہ ریح اگر ناپاک ہے تو کپڑا ناپاک ہو جانا چاہیے، خصوصاً جب کہ کپڑا تر ہو۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ کپڑا اس وقت ناپاک ہوگا جب کہ نجاست کے اجزاء اس میں قائم ہو جائیں، بالفاظ دیگر نجاست اس میں حلول کر جائے مگر بطور حلول سریانی۔ نجاست اگر حلول تریانی کے طور پر حلول کرے، جیسا کہ نمک پانی میں مل جاتا ہے، تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ ڈکار میں جو ریح آتی ہے وہ ناپاک نہیں، کیونکہ یہ ہوا معدے کے اندر سے نہیں آتی ہے، یہ ہوا فمی معدے پر آتی ہے، جیسے کہ غذا ہوتا ہے، جس میں غذا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈکار سے جو بو آتی ہے اس میں کھانے کی بو زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ائمہ ثلاثہ نے او لامستم النساء کی تنقیح مس مرأت سے کی اور کہا کہ مس مرأت ناقض وضو ہے۔ مس ذکر کو مس مرأت کے ساتھ لاحق کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں ائمہ ثلاثہ کے مابین اختلاف ہوا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو ایک مانا، یعنی دونوں ناقض وضو ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً دونوں کو الگ کر دیا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی دو ٹوک فیصلہ منقول نہیں کہ انہوں نے مس ذکر کو مس مرأت کے ساتھ لاحق کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ مس ذکر حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناقض وضو ہے، مگر کس صورت میں ہے اس سلسلے میں اقوال ان سے مختلف ہیں۔ ایک قول ہتھیلی کی جانب سے ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں، دوسرا قول بغیر کپڑے کے چھوئے گا تو ٹوٹے گا ورنہ نہیں، تیسرا قول شہوت کے ساتھ چھوئے گا تو ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں۔ الغرض اور بھی اقوال ہیں مگر اس سے ہم کو بحث نہیں ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں طرح کا قول ہے، مگر مفتہ بھی قول یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو کر لینا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ قال ابن عبد البر الذي استقر في مذهب المالك ان الوضوء بمس الذکر مستحب لا واجب۔ ابن عبد البر مالکیہ میں سے ہیں، جس سے صاف معلوم ہو گیا کہ ان کے نزدیک مستحب ہے مس ذکر سے وضو۔ اس باب میں جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث کا ذکر کیا ہے، اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مس ذکر کو مس مرأت سے لاحق کیا ہے۔ یہ حدیث قابل استدلال ہے، مگر اس میں تفصیلی بحث کا بیان کیا انتظار ہے، وہ انشاءاللہ آگے چل کر کے آئے گا۔ اور دوسرے باب کی جو حدیث ہے غیر شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ اگر دونوں بابوں کی حدیث کو یہ دیکھا جائے تو دوسرے باب کی حدیث وزنی ہے، جو غیر شوافع جو ہیں اس کو استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں، اگرچہ فی الواقع دوسرے باب کی حدیث بھی متکلم فی ہے، مگر پہلی حدیث کے مقابلے میں احسن اور اصح ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس دوسرے باب کی حدیث کو لینی چاہیے، جیسا کہ ان کا قاعدہ ہے کہ باب میں جو حدیث اصح ہوتی ہے اس کو لیتے ہیں، مگر انہوں نے یہاں اپنے قاعدے کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ یہاں مجبور ہیں، انہوں نے مس ذکر کو مس مرأت کے ساتھ لاحق کر دیا ہے۔ حدیث شریف کی سند میں حد درجہ کلام ہے، جیسا کہ اونچی کتاب میں دوسری کتاب جیسے کہ تحاوی شریف وغیرہ میں بیان ہے، مگر خواہ کتنا بھی کلام ہو، حدیث شریف صالح للاحتجاج ہے، یعنی حجت پکڑنے کے لائق ہے۔ ایسا ہی ہمارے اکابرین رحمہم اللہ نے فرمایا ہے۔ حضرت امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود آخر میں فرمایا ہے کہ میں نے جو اتنا کلام کیا ہے وہ صرف خصم یعنی مد مقابل کے ظلم کی وجہ سے کیا ہے، ورنہ حدیث فی نفسی ہی صالح للاحتجاج ہے۔ لہٰذا جواب اب کیا ہوگا؟ تو پہلا جواب اس میں یہ دیا گیا ہے کہ دراصل حدیث شریف فرض کے سلسلے میں تھی، مگر بعد میں چل کر روایت بالمعنی کے طور پر ذکر کا بھی یہی حکم بیان کر دیا گیا، یعنی جو عورت کی شرمگاہ ہے اس کے سلسلے میں یہ حدیث تھی، اور بعد میں روایت بالمعنی ہوتے ہوتے یہ ذکر کے لیے بھی استعمال کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب باب باندھا ہے تو باب مسل فرج حل یجب فیہ الوضوء ام لا، اس طرح سے انہوں نے باندھا ہے۔ دوسرا جواب اس میں یہ دیا ہے کہ یہاں فلیتوضأ سے مراد وضوء لغوی ہے،
یعنی ہاتھ پیر ہاتھ دھونا وغیرہ. بعد میں چل کر یہ وضو لغوی اتنا متروک ہو گیا کہ اس کی طرف ذہن کا انتقال ہی نہیں ہوتا. یہ متروک ہو گیا. ذکر کے مقابلے میں فرج کے مس کی صورت میں حکم شدت کے ساتھ ہے اور ذکر میں یہ حکم ہلکا ہو جائے گا. اس کی مثال برتن میں پانی پیتے وقت سانس لینا ہے. اس کا اصل مورد تو اس برتن میں ہے جو بڑا ہوتا ہے اور اس سے چند اشخاص پانی پیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سانس مت لو تاکہ دوسرے بھائی کو گھن نہ ہو. مگر اب چھوٹے چھوٹے گلاس کا ایجاد ہو چکا ہے, پیالوں کا ایجاد ہو چکا ہے. اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ مگر کچھ کم ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ فرج میں کچھ تری ہوتی ہے, خصوصاً جب عورت پاؤں پھیلا کر بیٹھی ہو, بخلاف ذکر کے. اس لیے یہ حکم فرج میں تو شدید رہے گا نہ کہ ذکر میں, یعنی ذکر کے مقابلے میں حکم رہے گا مگر بہت ہی خفیف رہے گا. حاصل کلام یہ نکلا کہ حدیث شریف میں وضو سے مراد وضو لغوی ہے. اب کوئی یہ اعتراض نہیں رہے گا اور تعارض بھی رفع ہو جائے گا, کیونکہ تعارض کے لیے وحدت ثمانیہ ضروری ہے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح, یہ صحیح نہیں کیونکہ عروہ نے, حضرت امام ترمذی نے یہ فرمایا کہ ھذا حدیث حسن صحیح, یہ حدیث حسن صحیح ہے مگر یہ درست نہیں, کیونکہ عروہ نے حضرت بصرہ سے سنا ہی نہیں ہے. حدیث تو منقطع ہے مگر امام نے اس کو حدیث حسن صحیح کہا. یہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے, سوال ہے. تو جواب اس کا حضرت عروہ نے یا تو مروان کے واسطے سے سنا ہے یا اس شخص کے واسطے سے سنا ہے جو پوچھنے کے لیے گیا تھا مروان کے حکم سے. مروان کا واسطہ لانے سے حدیث ضعیف ہو جائے گی لأنہ متکلم فی, اور اگر اس شخص کا واسطہ لائیں تو پھر بھی ضعیف ہوگی مجہول ہونے کے اعتبار سے. لہٰذا یہ حدیث اگرچہ امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے لیکن یہ درست نہیں ہے, یہ کیونکہ مروان کے واسطے سے حضرت عروہ نے سنا ہے, اور مروان جو ہے یہ خود متکلم فی ہے, اور اگر اس شخص کا واسطہ لائیں تو پھر بھی ضعیف ہو جائے گی حدیث, کیونکہ جہالت کی وجہ سے اور مجہول ہونے کی وجہ سے. خلاصہ یہ نکلا کہ حدیث میں جو مس ذکر میں سے وضو کا ذکر ہے, یہ وضو لغوی یہاں پر ہے, وضو اصطلاحی یہاں مراد نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں. ہماری طرف سے اجازت ہے. ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں, اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے, فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں.